بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر دیں۔ وزیر اعظم کے الیکشن کمیشن کے خلاف الزامات پر الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے طلب کیا ہے۔ اجلاس میں دیگر ممبران الیکشن کمیشن بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے الیکشن کمیشن سے متعلق جو الزامات اور بیانات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کے بیان کی ویڈیو بھی حاصل کر لی ہے۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 6 مارچ کو دن 12:15 بجے طلب کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت طلب کیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 7 کے تحت ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 7 کے مطابق صدر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک انہیں اطمینان نہ ہو جائے کہ وزیر اعظم ارکان قومی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اگر صدر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کریں اور وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں تو وزیر اعظم صدر کی مرضی سے اپنا عہدہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ اگر صدر مملکت کو لگے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کی حمایت کھو چکے ہیں تو وہ انہیں ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیں گے۔ یہ ووٹ کھلی رائے شماری کے ذریعے لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کو ہر صورت میں سادہ اکثریت یعنی 172 ارکان کے ووٹ درکار ہیں۔ مزید تفصیلات نوشین یوسف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ آئین پاکستان میں کہا گیا ہے کہ اگر صدر مملکت کو لگے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کی حمایت کھو چکے ہیں تو وہ ایوان کا اجلاس طلب کر کے وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیں گے۔ قومی اسمبلی قواعد کے مطابق ایوان کی کارروائی شروع ہونے پر اسپیکر قومی اسمبلی 5 منٹ تک ایوان میں گھنٹیاں بجا کر ارکان کی حاضری یقینی بنائیں گے۔ اس کے بعد ایوان کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی رکن باہر جا سکے نہ کوئی باہر سے اندر آئے۔ اسپیکر وزیر اعظم پر اعتماد کی قرارداد پڑھنے کے بعد ارکان سے کہیں گے کہ اس کے حق میں ووٹ ڈالنے کے خواہش مند شمار کنندگان کے پاس ووٹ درج کروا دیں۔ شمار کنندگان فہرست میں رکن کے نمبر کے سامنے نشان لگا کر اس کا نام پکاریں گے۔ ووٹ درج ہونے کے بعد ارکان ہال کی لابیز میں انتظار کریں گے۔ تمام ارکان کا ووٹ درج ہونے کے بعد اسپیکر رائے دہی مکمل ہونے کا اعلان کریں گے۔ سیکرٹری اسمبلی ووٹوں کی گنتی کر کے نتیجہ اسپیکر کے حوالے کر دیں گے۔ اسپیکر دوبارہ 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں گے تاکہ لابیز میں موجود ارکان قومی اسمبلی ہال میں واپس آ جائیں اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی نتیجے کا اعلان کر دیں گے۔ وزیر اعظم پر اعتماد کی قرارداد منظور یا مسترد ہونے کے بارے میں صدر مملکت کو تحریری طور پر آگاہ بھی کریں گے۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو کابینہ فارغ ہو جائے گی، تاہم وزیر اعظم اگلے وزیر اعظم کے انتخاب تک کام کرتے رہیں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ آصف زرداری کے اس بیان میں صداقت ہے کہ ان کے اندازے سے کم لوگ بکے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے سینٹ انتخابات میں غیر جانبدار رہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا پی ڈی ایم لانگ مارچ سے پہلے پنجاب کی طرف جائے گی، امید ہے پرویز الہی اور عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پرسوں کے لیے کیا کنسرن ہے کہ 172 ووٹ لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے؟ پرائم منسٹر نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ بھئی اگر میں قبول ہوں تو میں حاضر ہوں، اگر نہیں قبول تو کل یہ ہفتے کو کیبنٹ ختم ہو جائے گی اور پرائم منسٹر کنٹینیو کرے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ نیا پرائم منسٹر ٹیک اوور نہیں کر سکتا۔ کل پارلیمانی پارٹی کی بھی میٹنگ ہے پہلے 3-4 بجے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 174 ووٹ جو ہیں وہ ہو جائیں گے ہفتے والے دن۔ اگر نہیں ہوں گے تو اپوزیشن کو تو پھر کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے اور پھر 6 مہینے تک کوئی عدم اعتماد نہیں آ سکتا۔ اگر ہم 157 کے تحت ریزولوشن لاتے تو پھر وہ اور چیز تھی، لیکن یہ 91-7 کے تحت آ رہی ہے تو 6 مہینے تک کوئی عدم اعتماد نہیں آ سکتی۔ پھر یہ لڑائی لڑی ہے آصف زرداری نے، نون لیگ ویسے ہی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے بلا وجہ، ان کے لوگوں نے ووٹیں دی ہوں گی کوئی شک نہیں ہے، لیکن انویسٹمنٹ ساری آصف زرداری کی ہے، کسی اور بندے نے پیسے نہیں لگائے، آصف زرداری کے بندوں نے آگے پیسے لگائے ہیں اور یہ جو 20, 21, 17, 18 جتنے لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے یہ صرف ایک شخص کے بندوں نے کی ہے، اس کا نام ہے آصف زرداری۔
تو یہ کہنا کہ مریم نواز صاحبہ کے ٹکٹ پہ لوگ گئے ہیں تو میں اس کی نفی کرتا ہوں. لوگوں کو آصف زرداری کے لوگوں نے خریدا ہے. یہ میرا خیال تھا 10-15 بک جائیں گے, مجھے نہیں خیال تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں بکیں گے. اور آصف زرداری نے جو یہ کہا کہ اس کے اندازے سے کم بکے ہیں, تو میرے خیال میں اس بات میں بھی وزن ہے. کل علی زیدی صاحب نے کہا کہ نام پتہ بھی ہے اور وزیر اعظم کو دے بھی دیا ہے. جن لوگوں نے پیسے لیے ان کا نام پتہ ہے. میرے خیال میں میرا قیاس یہ ہے کہ پتہ ہے, لیکن ابھی تو ایسی بات کرنی مناسب نہیں ہے. ادارے نیوٹرل رہے سینٹ کے الیکشن میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ادارے نیوٹرل رہے, اور ادارے بالکل نیوٹرل. آج جو اداروں کے سربراہوں سے وزیر اعظم کی ملاقات تھی وہ کسی بھی طریقے سے کل کے سینٹ الیکشن یا ہفتے کے ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے نہیں تھی؟ کوئی تعلق نہیں تھا. میری ان دونوں احباب سے ملاقات ہوئی ہے, میری ذاتی بھی. آج کوئی تعلق نہیں. ان کو ملک کی فکر ہے. پی ڈی ایم کا یہی فیصلہ ہے کہ اگلے مہینے یہ اب لانگ مارچ کے بعد یا اس سے پہلے یہ پنجاب کی طرف جائیں گے. یہاں تو ان کی سیاست انشاءاللہ ہفتے کو اس پہ دھول پڑ جائے گی, لیکن یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ پنجاب کی طرف جائیں گے اور وہ پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کریں گے. اور پرویز الہی ایک بالکل حقیقت سے میں کہہ رہا ہوں, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بزدار کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ہفتے کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر دیا. کہا اقتدار گیا تب بھی وہ پی ڈی ایم والوں کو نہیں چھوڑیں گے, ان کے خلاف قوم کو سڑکوں پر نکالیں گے. کہا ان پر تحریک عدم اعتماد کی تلوار لٹکانے کے لیے حفیظ شیخ کو حکومتی ارکان خرید کر ہروایا گیا. وہ نہ بلیک میل ہوں گے نہ این آر او دیں گے. الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ریٹ لگ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے کیوں عدالت میں اوپن بیلٹ کی مخالفت کی؟ انہیں کیا مسئلہ تھا کہ 1500 بیلٹ پیپرز پر بار کوڈ لگا دیتے؟ پتہ تو چل جاتا کہ کتنے حکومتی ارکان بکے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وزیر اعظم کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی غصے میں کی گئی تقریر تھی. عمران خان کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا. مریم نواز نے کہا کہ ابھی صفحہ صرف ہلا ہے تو لوگوں نے دباؤ میں آنا اور ڈرنا چھوڑ دیا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کی وہ سپیچ نہیں سنی, لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی سپیچ تھی اور غصے میں کی, کانوں سے دھواں آ رہا تھا. اور ظاہر ہے جب آپ کو چاروں صوبوں سے عوام اس طرح مسترد کرے, جب آپ کے اپنے نمائندے آپ کو اس طرح سے مسترد کریں, تو ایک کے بعد ایک جو ہیملیٹنگ ڈیفیٹ ہوتی ہے اس سے انسان کا جو دماغی توازن ہے وہ ہل جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس بات کو. جب عمران خان ناکام ہوا اور جب اس کو شکست ہوئی تو صبح میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کے سربراہوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ کے چہرے دکھا کے آپ کو استعمال کرتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی صفحہ جو ہے وہ ہوا سے ہلا ہے تو لوگوں نے پریشر میں آنا چھوڑ دیا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے حکومت کے خلاف ہر ہتھیار استعمال کریں گے چاہے وہ لوٹا ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے کہا یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے والے بہادر لوگ ہیں. ہم اس کٹپتلی حکومت کے خلاف اور اس سسٹم کے خلاف سب مل کے کام کر رہے ہیں اور اس لڑائی میں ہم ہر ہتھیار استعمال کرنے کو تیار ہے, بھلے کیوں نہیں وہ لوٹے بھی ہو. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. اس موقع پر ملک کی موجودہ مجموعی داخلی اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. کراچی کے علاقے طارق روڈ میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی کارروائی 5 بکیز گرفتار کر لیے گئے. ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز قمر علی سے. قمر, ان مبینہ بکیز سے برآمد کیا ہوا ہے؟ جی پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ 3 گروہوں کے یہ 5 بکیز گرفتار کیے گئے ہیں جو کہ پی ایس ایل میچز کے دوران مختلف شہروں میں جوا کھیلنے میں ملوث ہیں. آن لائن سافٹ ویئر کے ذریعے یہ جوا کھیلتے تھے. گرفتار بکیوں میں وقاص عرف وکی, فرحان, ناصر, محمد علی عرف پینڈو اور یاسین شامل ہیں. گرفتار بکیوں سے لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, موبائل فون اور دیگر سامان برآمد ہوا, جبکہ اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کی گئی ہے. یہ پولیس کا کہنا ہے کہ سالوں سے یہ بکیز جو ہے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے مختلف شہروں میں جوا کھیلتے ہیں. گرفتار بکی جو ہیں بکیوں کا تعلق بدنام زمانہ بکیوں سے ہے اور جن کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اس سے قبل جو ہے وہ مختلف جوا کھیلنے کی وارداتوں میں ملوث ہو چکے ہیں اور گرفتار. جی بہت شکریہ قمر علی, آپ نے اپڈیٹ کیا.
पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 13,128 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मजीद 1,579 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता रोज 37,998 टेस्ट किए गए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो 4.5% रही। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस लाहौर के मजीद 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 13 मार्च तक जारी रहेगा। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद होगी और इंतहाई ज़रूरत के पेश नज़र एक फ़र्द एक सवारी इस्तेमाल कर सकेगा। जिला बहावलपुर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता कई माह से सार्फिन को आटा फरोख्त नहीं किया जा रहा। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में भी 30 से 50 रुपए तक फी किलो इजाफा कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त बहावलपुर के इलाके गुलबर्ग रोड पर एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। यूँ तो इस शहर में 58 छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स कायम हैं, लेकिन इन स्टोर्स पर तकरीबन एक माह से आटा अवेलेबल नहीं है। घी अवेलेबल है तो उसकी कीमत में कुकिंग ऑयल में 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया और घी उसकी कीमत में 30 से 31 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। मज़दूर तबके ख़ुसूसन सैलरीड क्लास ख़वातीन हो या मर्द हो, उनका कहना ये है कि उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि सेनेट का इलेक्शन कौन जीतता है। उनको उनके बच्चों की फ़िक्र है। तनख्वाहें कम है। यूटिलिटी स्टोर एक वाहिद सहारा है कि जहाँ पर कम कीमतों में रोज़मर्रा की अशिया अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन ये अशिया भी अब अवेलेबल नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर आटे की फरहमी को रेगुलर करे, घी की कीमतों में भी कमी करे ताकि लोग यूटिलिटी स्टोर से फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ी बेन कटिंग क्रिस्लिन और जेसन पिलग्रिम ने कराची के मकामी होटल में कायम कैंप में कोरोना वैक्सीन लगवाई है। दीगर मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चाइनीज वैक्सीन लगवाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को पेशकश की थी। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने एक रोज कबल कहा था कि लीग में शामिल तमाम खिलाड़ियों को वैक्सीन लगवाने की पेशकश की जाएगी, ताहम ये खिलाड़ी की मर्जी होगी कि वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं। पीसीबी के मुताबिक गैर मुल्की खिलाड़ियों में बेन कटिंग क्रिस्लिन और जेसन पिलग्रिम वैक्सीन लगवाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। खिलाड़ियों की ज्यादातर तादाद ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया है। डॉक्टर सुहेल सलीम के मुताबिक अब तक 6 टीमों के तकरीबन 160 खिलाड़ियों और उनके अहले खाना और ऑफिशियल्स को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। वाज़ेह रहे कि पीएसएल के मुलतवी होने के बाद जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 50 गैर मुल्की खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ एयरलाइन से वतन वापस रवाना हुए हैं। पाकिस्तान और जापान के माबैन डेविस कप ग्रुप 1 टाई के 2 रोज़ा मुकाबले आज से इस्लामाबाद में होंगे। पहला मैच शाकिल खान और यूसुकी वतानो के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में इसामुल हक और केची ओचीदा मद्दे मुकाबिल होंगे। डबल्स के पहले मैच में इसामुल हक और अकील खान पर मुश्तमिल जोड़ी का मुकाबला शिंतारो मोचिजुकी और यूसुकी वतानो के मद्दे मुकाबिल होंगे। जश्न क्रिकेट में अली मीर ने शहरयार आफरीदी का रूप धारा। खान साहब ने माफ कर दिया आपको? हाँ, मैंने उनको बताया। मैंने खान साहब को एक चीज क्लियरली बताई। मैंने कहा खान साहब देखें, हमें आदत थी इस बात की हर गंद साबिक हुकूमत पर डालने की। गलती से वोट भी साबिक हुकूमत पर डाल के आ गए, मुस्तरद हो गया। खैर आप